ایک دن ایک شہزادہ برستان میں سیر کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ بہت سے بونے اس کی طرف آ رہے ہیں اور وہ سب بہت دکھی بھی لگ رہے تھے۔ کسی کے سر پر بونوں کی مخصوص لمبی اور ٹیڑھی ٹوپی نہیں تھی اور سب کے سر مکمل گنجے تھے۔ ان کے سر دور سے یوں دکھائی دیتے تھے جیسے چھلکے کے بغیر ابلے ہوئے انڈے ہوں۔ اس سارے مجمع میں ایک بونے نے دوسروں سے زیادہ قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس سے شہزادے نے کہا، تم کون ہو اور تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ شہزادے کے ہمدردی بھرے بول سن کر بونے کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہ کہنے لگا، ہم شمال میں رہنے والے بونے ہیں، میں ان کا بادشاہ ہوں۔ ہم آج کل ایک بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں، جیسا کہ آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں۔ شہزادے نے پوچھا، مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بونوں کا بادشاہ شہزادے کو بتانے لگا، آج ہم سب صبح کی سیر کے لیے جنگل میں نکلے تھے۔ ہمیں راستے میں ایک جادوگر ملا جو شکل سے بہت نیک اور مہربان لگتا تھا۔ وہ ہمیں جنگل میں بنے ہوئے اپنے گھر میں لے گیا اور ڈبے سے ٹافیاں نکال کر کھانے کو دیں۔ ہم سب نے ایک ایک ٹافی کھا لی اور اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن جیسے ہی ہم نے ٹافیاں کھائیں آپ سوچ نہیں سکتے ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ پھر شہزادے کے پوچھنے پر بادشاہ نے بتایا، ہمارے سروں سے ایک ایک بال جھڑ کر زمین پر گر گیا اور ہمارے سر انڈوں کی طرح گنجے ہو گئے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے زاروکتا رونا شروع کر دیا اور اس کو روتا دیکھ کر دوسرے بونے بھی رونے لگے۔ انہوں نے اتنے آنسو بہائے کہ زمین پر پانی کا چھوٹا سا جھوڑ بن گیا۔ شہزادہ حیرانی سے پوچھنے لگا، لیکن کیا تم نے جادوگر سے نہیں کہا کہ وہ تمہارے بال واپس کرے؟ بونوں کا بادشاہ کہنے لگا، کیوں نہیں؟ ہم نے اس سے کہا تھا، لیکن وہ کہنے لگا کہ بالوں کی واپسی کے لیے ہمیں اسے سونے کے 100 سکے دینے پڑیں گے۔ اسے کیا معلوم کہ میرے پاس تو 50 سکے بھی نہیں ہیں۔ آپ شہزادے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہوں کے کتنے اخراجات ہوتے ہیں، اور پھر پچھلے دنوں میں نے اپنے محل کی مرمت پر بھی خاصی رقم خرچ کر دی ہے، اس لیے اب ہم ہر جگہ گنجے پن کے ساتھ جانا پڑ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر آنسوں کے ساتھ زاروکتا رونے لگا۔ شہزادے نے بونوں کے بادشاہ سے کہا، فکر نہ کرو، میں تم سب کو اس مصیبت سے نکال لوں گا۔ میں ابھی اس جادوگر کے پاس جاتا ہوں۔ یہ سن کر بونوں کے بادشاہ نے شہزادے عنقریب کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، شہزادے تمہیں بہت ہی زیادہ احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ جادوگر بہت چالاک ہے، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی گنجا، گونگا یا بہرا نہ بنا دے۔ یہ بات سنتے ہی شہزادے کی ہنسی نکل گئی، کیونکہ شہزادے کے ایک راز کے بارے میں بونوں کا بادشاہ نہیں جانتا تھا۔ وہ راز یہ تھا کہ شہزادے پر جادو کے کسی منتر کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ 14ویں کی رات ایک بوڑھی جادوگرنی نے کئی پھولوں کی خوشبو اکٹھا کر کے جسم پر مل دی تھی، جس کی وجہ سے جادو کا اثر شہزادے پر نہیں ہو سکتا تھا۔ بونوں نے جادوگر کی رہائش کا جو پتہ شہزادے کو دیا تھا۔ شہزادہ وہاں پہنچ گیا اور اب وہ جادوگر کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ جادوگر نے شہزادے کو دیکھا تو بڑی چالاکی سے مسکرا کر کہنے لگا، خوش آمدید، خوش آمدید۔ شہزادے نے بھی خوش دلی سے جواب دیا اور کہنے لگا، جناب آپ کا گھر تو بہت خوبصورت ہے، آپ بڑے خوش قسمت ہیں جو جنگل کی کھلی اور صاف ہوا میں رہتے ہیں۔ جادوگر فخریہ انداز سے بولا، ہاں کیوں نہیں، لیکن کیا آپ میرا گھر اندر سے دیکھنا پسند کریں گے؟ میرے پاس گھر میں کئی ایسی حیرت انگیز چیزیں ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گی۔ شہزادے نے یہ سن کر جادوگر کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ جادوگر نے شہزادے کو ایک کرسی پر بٹھا دیا اور خود ایک الماری کے پاس گیا اور اسے کھولا۔ اس نے الماری سے ٹافیوں کا ڈبہ نکالا اور اسے شہزادے کے پاس لے کر آیا اور اسے کہنے لگا، ٹافی لیجئے، یہ بہت مزیدار ہے، میں نے انہیں ایک بوڑھی جادوگرنی سے خریدا تھا، آپ یقیناً انہیں چکھ کر لطف اندوز ہوں گے۔ شہزادے کو معلوم تھا کہ یہ وہی ٹافیاں ہیں جنہیں کھا کر بونے گنجے ہو گئے تھے، پھر بھی شکریہ کے ساتھ اس نے ایک ٹافی منہ میں ڈالی اور اسے چبانے لگا۔ ٹافی واقعی بہت مزے کی تھی۔ جادوگر اسے ٹافی کو کھاتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ شہزادے کے بال جھڑنا شروع نہیں ہوئے تو وہ بہت حیران ہوا۔ پھر شہزادہ اچانک کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور خوشی سے جھوٹ موٹ تالیاں بجا کر کہنے لگا، مجھے ان چیزوں کا بھی علم ہو رہا ہے جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ میں ستاروں کا علم جاننے لگا ہوں، مجھے گھاس کی تلیوں کے بڑھنے کی سرسراہٹ بھی سنائی دے رہی ہے، مجھے دنیا کی سب زبانوں پر عبور حاصل ہو گیا ہے۔ جادوگر نے حیرانی سے چیختے ہوئے پوچھا، کیا واقعی؟ مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں غلط ٹافی کھانے کو دے دی ہے۔ ادھر مزے سے ناچتے کودتے شہزادے نے شور مچا رکھا تھا، مجھے اور ٹافیاں کھانے کو دو، مجھے اور ٹافیاں کھانے کو دو۔ پھر اس نے ڈبے سے 4-5 اور ٹافیاں نکالیں اور منہ میں ڈال کر مزے سے انہیں چبانے لگا اور پھر کمرے میں ادھر ادھر مزے سے اچھلنے کودنے لگا۔ جادوگر پھر حیرت سے چلا کر بولا، واقعی کیا تمہیں ان ساری باتوں کا علم ہو گیا ہے؟ لیکن اب میں تمہیں مزید ٹافیاں نہیں دوں گا، بلکہ باقی ٹافیاں میں خود کھاؤں گا، میں تمہیں مزید فائدہ نہیں لینے دوں گا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی فائدہ مند ٹافیاں ہیں۔
میرا خیال ہے ڈبے میں پڑی اوپر والی ٹافیاں مختلف تھی کیونکہ وہ تو لوگوں کو گنجا کر دیتی تھی۔ پھر اس نے لالچ میں آ کر ٹافیوں سے منہ بھر لیا اور انہیں زور سے چبانے لگا۔ پھر انہیں کھانے کے بعد وہ جادو کا اثر ہونے کا انتظار کرنے لگا، لیکن پھر یہ ہوا کہ اس کے سر سے کچھ جھٹ جھٹ کر نیچے فرش پر گرنے لگا۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھیں، وہ جادوگر کے سر کے بال تھے جو گچھوں کی صورت میں جھڑ کر فرش پر گر رہے تھے۔ جادوگر چلا کر کہنے لگا، اوہ ہو، میں نے پھر غلط ٹافیاں کھا لی ہیں، میں تو بونوں کی طرح گنجا ہو رہا ہوں۔ اوہ، میں شام کو چائے کے بعد سیر کے لیے کیسے جاؤں گا؟ مجھے ابھی کوئی منتر ڈھونڈنا پڑے گا جس سے میرے بال واپس آ جائیں۔ شہزادے نے ایسا چہرہ بنایا ہوتا جیسے اسے جادوگر کے گنجا ہونے کا بہت افسوس ہوا ہو۔ اس نے جادوگر کی مدد شروع کر دی تاکہ اسے کسی کتاب سے وہ منتر مل جائے جس سے اس کے بال واپس آ جائیں۔ پھر ایک کتاب میں منتر پڑھ کر جادوگر کانپتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے شہد، شبنم کے قطروں، ایک گال مکئی کے پھول کی خوشبو، ایک بوتل چاندی کے پانی کو الو کے پر سے ہلا کر ایک مرکب بنانا پڑے گا۔ سب چیزیں مل گئیں تو اس نے سب کو بوتل میں ڈال کر انہیں یکجان کرنے کے لیے اچھی طرح ہلایا۔ پھر اس نے شہزادے سے کہا، اب تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، میرے سارے بال واپس آ جائیں گے۔ مجھے گھٹنوں کے بل بیٹھنا ہوگا اور آنکھیں بند کر کے 99 تک گننا ہوگا۔ جب گن چکوں یہ مرکب میرے سر پر انڈھیل دینا، جس سے میرے سر پر پہلے کی طرح بال اگ آئیں گے۔ شہزادے نے اس سے بوتل لے لی اور انتظار کرنے لگا کہ کب وہ آنکھیں بند کر کے گنتی شروع کرے۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، وہ بوتل کو لے کر بونوں کی طرف بھاگا، ان کے پاس پہنچ کر ان سے کہنے لگا، جلدی کرو، زمین پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لو اور 99 تک گنو، پھر میں تمہارے سروں پر یہ مرکب انڈیلوں گا۔ آنکھ جھپکتے ہی سارے بونے شہزادے کا کہنا مانتے ہوئے آنکھیں بند کر کے گنتی گن رہے تھے۔ گنتی کے بعد شہزادے نے تھوڑا تھوڑا مرکب سب کے گنجے سروں پر انڈیل دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب بونوں کے سروں پر پہلے کی طرح بال اگ گئے۔ بونے بہت خوش تھے، وہ شہزادے کے ارد گرد اکٹھا ہو گئے اور اس سے درخواست کرنے لگے کہ وہ ان کے ساتھ ان کے بادشاہ کے محل میں چلے۔ لیکن تبھی جنگل سے ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی بپھرا ہوا جنگلی بیل دوڑتا ہوا آ رہا ہو۔ پھر انہیں جادوگر دکھائی دیا، غصے کے مارے اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ چلا کر بولا، جھوٹے شہزادے، تم میرا مرکب لے کر بھاگ آئے ہو۔ میں آنکھیں بند کیے تمہارا انتظار کرتا رہا کہ تم میرے سر پر انڈیلو گے، لیکن تم نے سارا مرکب ان بونوں کے سروں پر انڈیل دیا ہے۔ شہزادہ ہنسا اور بولا، میں نہیں، تم جھوٹے ہو، تم نے لالچ میں آ کر بونوں کو گنجا کر دیا اور میں نے دوبارہ انہیں ٹھیک کر دیا۔ یہ لو بوتل، شاید اس میں مرکب کے چند قطرے باقی ہوں۔ شہزادے نے بوتل پھینکی جسے جادوگر نے دبوچ لیا۔ اسے بوتل سے بڑی مشکل سے مرکب کے 2 قطرے ملے جو اس نے اپنے گنجے سر پر مل لیے، لیکن اس سے اس کے سر پر صرف 4 لمبے بال ہی اگے جو اس کے گنجے سر پر بڑے مضحکہ خیز دکھائی دے رہے تھے۔